اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 کے طلباء و طلبات، آج ہمارا ٹاپک ہے، درسی عنوان ہے چیپٹر نمبر 3 میں سے سیرت طیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ۔ صاحبان، آپ جانتے ہوں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 13 برس تک مکہ میں رہے۔ قریش کفار مکہ کی جانب سے ظلم و ستم کا انتہا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد وہاں پہ مقیم ہوئے، ریاست مدینہ کا قیام کیا، کفار کے ساتھ مختلف جنگیں لڑی گئی، دفاعی بھی، خندق کے حوالے سے، غزوہ بدر بھی، غزوہ احد بھی، اسی طرح اور بھی غزوات ہوئے۔ آخر کار اللہ تعالی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملی کہ آپ جا کے مکہ کو بھی فتح کریں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس سبق میں اس حوالے سے کچھ بیان ہو رہے ہیں، آپ ملاحظہ کیجئے۔ کتاب صفحہ 35، فتح مکہ۔ حدیبیہ کی صلح نامہ میں یہ تحریر ہو چکا تھا، یعنی صلح حدیبیہ جو پہلے لکھ چکا تھا، تحریر ہو چکا تھا، ان میں بہت سی شرائط لکھی گئی تھی۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 برس تک، یعنی 10 سالوں تک مسلمانوں اور قریش مکہ کے مابین کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ حدیبیہ کی صلح نامہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔ چنانچہ اسی بنا پہ، یعنی اسی کی وجہ سے قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، ایک لفظ نامہ ہو گیا۔ اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ دو الگ الگ باتیں ہو گئی، یعنی بنی بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور بنی خزاعہ جو کہ ایک قبیلہ ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی آباد تھے، لیکن ان دنوں میں عرصہ دراز سے، یعنی بہت عرصہ سے، بہت وقت سے، بہت سالوں سے سخت عداوت، یعنی دشمنی اور مخالفت چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے۔ قبیلہ بنی بکر کا قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ، صلح حدیبیہ کی بدولت، یعنی صلح حدیبیہ کی وجہ سے
جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار مکہ کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت یعنی پرانی دشمنی کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف مددگار کفار قریش سے مل کر اچانک قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ حلیف کا لفظ استعمال ہوا جس کے عام طور معنی مددگار کے ہیں۔ حلف سے بھی یہ لیا جاتا ہے جس کو ہم قسم کہتے ہیں، معاہدہ کہتے ہیں۔ جو لوگ کسی اور جگہ سے آ کر ایک جگہ آباد ہوتے ہیں، دوسری جگہ آباد ہوتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ جو طے کیا جاتا ہے، اس کو حلیفانہ وعدہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے، غم اور شادی کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں گے۔ اسی طرح وہ حلیف بن جاتا تھا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر اچانک قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنی خزاعہ کے لوگ اس خوفناک ظالمانہ حملے کے تاب نہ لا سکے، یعنی یہ برداشت نہ کر سکے، تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لی۔ چونکہ بیت اللہ جو تھا وہ دار امن تھا، جو اس میں داخل ہو جاتے تھے وہ امن سے رہتے تھے، تو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لی۔ قبیلہ بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا، آپے سے اپنے قابو سے باہر آ چکا تھا کہ وہ حرم کعبہ میں بھی بنی خزاعہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا، یعنی اس کا احترام بھی نہ کیا، بیت اللہ کا احترام پامال کیا اور ان لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ بنی بکر کو اس حملہ میں قریش کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ان کا یہ حملہ صلح حدیبیہ کی کلی خلاف ورزی تھی۔ اس حادثہ یعنی اس واقعہ کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار عمرو ابن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور مدد طلب کرنے مدینہ منورہ پہنچے اور یہی فتح مکہ کی بنیاد بنی۔ یہاں پر ایک لفظ لکھا گیا ہے، ایک ہے عمر اور دوسرا ہے عمر۔ صاحبان آپ یہ جان لیں کہ یہ عمر ہے اور یہ عمر ہے، اس کے ساتھ واو ہے اور اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ عمرو نہیں ہے، یہ عمر بولا جاتا ہے۔ عربی اور اردو میں ایک قانون بن گیا ہے کہ جس عمر لفظ کے ساتھ اسم کے ساتھ جب واو ہو تو وہ عمر بولا جائے گا، اور جس کے ساتھ واو نہ ہو وہ عمر ہوگا۔ یہ فرق ہے عمر اور عمر کے درمیان تلفظ کے اعتبار سے۔ تو جس کے ساتھ واو ہے وہ عمر ہے، اور جس کے ساتھ واو نہیں ہے وہ عمر ہے۔ تو یہ آپ اپنی کتاب دیکھیں کہ قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار عمرو ابن سالم خزاعی، خزاعی ایک قبیلے کا نام ہے اس لیے اس کی طرف منسوب ہے، 40 آدمیوں کا وفد جرگہ لے کر فریاد کرنے اور مدد طلب کرنے مدینہ منورہ پہنچے، اور یہی فتح مکہ کی بنیاد بنی۔ اصل وجہ یہ بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی، وہ جنگ کو ترجیح نہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا، یعنی سفیر بنا کر بھیجا، اور درج ذیل 3 شرطیں پیش کیے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اتمام حجت یعنی ان پر ثبوت فراہم ہو جائے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، ثبوت کو۔
اتمام مانا پورا کرنا، اتمام حجت کہ جس پہ گواہ بنائی جائے، اس پہ ایک دلیل قائم کیا جائے۔ ان تین شرائط یہ ہے۔ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے۔ بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہو چکے ہیں اس کو مقتولین کہتے ہیں۔ مقتول ایک قاتل ہے، قتل کرنے والا قاتل کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے مقتول، قتل ہونے والا، جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو مقتول کہتے ہیں۔ تو مقتولین اس کی جمع ہے۔ مقتولین کا خون بہا، خون بہا خون کا جو انہوں نے اس کا خون بہایا ہے اس پر جو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے قاتل پہ، جو فدیہ اس پہ مقرر کیا جاتا ہے، جو جرمانہ اس پہ عائد کیا جاتا ہے، اس کو خون بہا کہا جاتا ہے۔ جاہلیت میں بھی یہ 100 اونٹ تھے۔ دور جاہلیت میں ایک خون کی قیمت جو کسی کو قتل کیا کرتا تھا تو خون بہا تھی اس وقت 100 اونٹ، اور اسلام میں بھی یہ 100 اونٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق یہ بھی 100 اونٹ ہے، اور ابھی تک یہ رائج ہے کہ ایک شخص کو جب ناجائز طریقے پہ، حرام طریقے پہ قتل کیا جائے، اور اگر اس کے ورثہ چاہے کہ ان سے ان کا جرمانہ وصول کیا جائے تو یہ بھی 100 اونٹ ہے یا اس کے برابر کی قیمت، تو اس کو خون بہا کہا جاتا ہے۔ تو ان شرائط میں سے ایک یہ تھا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، الگ ہو جائے۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کرے۔ یہ 3 شرائط پیش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے جب ان شرائط کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولین کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑ دیں گے، ہاں تیسری شرط ہمیں منظور ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، یعنی معاہدہ ٹوٹنے کا اعلان کیا۔ ابو سفیان کی کوشش۔ جلد ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا۔ قریش کو پتہ لگا کہ یہ تو ہم نے عہد کو پامال کیا، عہد کو ہم نے توڑا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ یعنی اپنا سفیر بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے، اس کو نیا کرے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس چلا گیا۔ کوئی جواب نہیں ملا ان کی طرف سے، نہ صحابہ کی طرف سے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ جنگ کی تیاری۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا۔ انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اسلامی لشکر مکہ کی طرف پیش قدمی اب روانہ ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا تھا، اور دوسرے مسلمان بھی صائم تھے۔ صائم اور روزہ دار دونوں مترادف الفاظ ہے۔ صائم، صائمین اس کی جمع، روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والے، صائمین۔
صائمات مؤنث کی طرف، روزہ رکھنے والی عورتیں، صائماتن روزہ رکھنے والی عورت۔ مسلمان بھی صائم تھے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اسی طرح اور بھی مسلمان اکثریت روزے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، یعنی اس غزوہ میں فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مکہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت، اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے خفیہ طور پہ، اور ارادہ تھا ان کا کہ وہ مدینہ منورہ آئے، لیکن اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کی طرف آ رہے تھے، تو وہ مقام حجبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ جو ان کے ساتھ اہل و عیال تھے اور نوکر چاکر تھے، غلام تھے، بال بچے تھے، بیوی تھی، تو یہ انہوں نے مدینہ منورہ بھیج دیے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت میں مل کر مکہ کی طرف واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ کا آخری پڑاؤ مر الزہران تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ توڑی ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی، یعنی قریش مکہ کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مہر الزہران میں ہوا، یعنی یہ ایک تحقیقاتی ٹیم تھی، معلوم کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے آدمی ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں، کس راستے پہ آتے ہیں، ان کا خیال کیا ہے۔ اس تحقیق کے لیے انہوں نے اس ٹیم کو بھیجا۔ تو مر الزہران میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر دستہ متعین تھا، یعنی کچھ افراد متعین کی گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ مبارک تھا ان کی حفاظت کے لیے مامور۔ انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے، یعنی جو ابو سفیان تھا وہ فتح مکہ کے موقع پر اپنی ایمان کا اظہار کیا اور ایمان لے آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ ان کو ڈرایا کہ یہ تو بہت بڑا فوج آ رہا ہے، اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، تو لوگ ڈر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے۔ معمولی سی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر مشرک بھاگ گئے۔ 13 لاشیں 13 مردے چھوڑ کر مشرک بھاگ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ سوپا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔
مسجد حرام میں داخلہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما یعنی بوسہ دیا، اور اپنی اونٹنی قصوہ پر بیت اللہ کا طواف کیا، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، ایک تیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنی ہی والا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے کعبہ کی چابی لی۔ یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، جو خانہ کعبہ کے اندر کی جو چابیاں تھی ان سے لی گئی، بعد میں ان کو یہ واپس کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ قرآن مجید میں اس کی تصریح کی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کو اس کے جو اہل ہے ان کے سپرد کر دو، ان کے حوالے کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کے حوالے کر دیے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہ چابیاں جو بیت اللہ کی اندر کی جو چابیاں ہے وہ اس خاندان میں موجود ہے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے کعبہ کی چابی لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، چونکہ سنت ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو جائے وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ عام معافی کا اعلان۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تعریف اور بڑائی بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور مشرکین مکہ کی شکست کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید سے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورہ حجرات کے آیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اب اوپر معلومات عامہ کی طرف نگاہ ڈالیں۔ فتح مبین یعنی فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ بلال بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھی اور آذان پڑھی۔ یہ آذان کعبہ کی چھت پر مکہ مکرمہ میں پہلی اور تاریخی آذان تھی۔ اے قریش، اے اہل مکہ، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ اچھا ہی سلوک کریں گے، کیونکہ آپ شریف ہیں اور شریف کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ، تم سب آزاد ہو، یعنی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، یعنی جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ میرے طرف سے آپ پہ کوئی لزوم نہیں، تو اسی طرح میں بھی آپ سب کو آزاد کیا کرتا ہوں۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو ٹھوکر مارتے اور صحابہ کرام اس کو پکڑ کے باہر پھینک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اور رحم دلی سے قریش مکہ اسلام آئے۔ فاتح مکہ کا پہلا فرمان۔ فاتح مکہ سے یہاں پہ مراد ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتح مکہ کا پہلا فرمان یہ تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قدم رکھتی ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ اعلان یہ تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کرے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہجون یعنی جسے آج کل جنت المعلی کہا جاتا ہے میں مسجد الفتح کے قریب گاڑا گیا، یعنی وہاں پہ لگایا گیا، وہاں پہ یہ ٹونس دیا گیا، یعنی جو اسلامی جھنڈا تھا اور مکہ کو اسلامی مملکت میں شامل کر دیا، تو جنت المعلی جہاں واقع ہے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جھنڈا مکہ میں لہرایا۔ تمت بالخیر۔